نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر روگردانی کرو گے تو اللہ تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دین حقیقت میں وہ نہیں ہے جو ہماری عقل کہہ رہی ہے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور تعلیمات۔ ہماری عقل کے فیصلے میں غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، تعلیم ہے، وہ برحق ہے۔ لوگ دین ہی کی آڑ لے کر دین ہی پر اعتراض کرتے ہیں، آڑ بھی دین کی لیتے ہیں اور اعتراض بھی دین پر کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں کی عقل مندی ہے، اتنا خون بہایا جا رہا ہے، گندگی پھیلائی جا رہی ہے، طرح طرح کے وائرس جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں، یہی پیسہ اگر کچھ خاندانوں پر لگا دیا جائے تو ان کی قسمت بدل جائے گی، ان کے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں، یعنی اس موقع پر انہیں غریب یاد آتے ہیں کہ غریبوں کی اعانت ہونی چاہیے۔ لیکن جب بیٹے کے لیے بہو لانی ہوتی ہے تو اس وقت ارب پتی ڈھونڈتے ہیں، کروڑ پتی ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ڈھونڈتے ہیں جو اتنا جہیز دے، اور وہ ڈھونڈتے ہیں جو ایسے محل دیں، وہ ڈھونڈتے ہیں جو ایسی گاڑیاں دیں۔ اس وقت یہ سوچ کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت غریب کا درد کیوں دل میں نہیں آتا؟ اس وقت کیوں نہ سوچا کہ میں کسی غریب کی بیٹی لاؤں اور دعا ملے گی، اور یہی پیسہ جو ہے جو میں اپنے بیٹے کی شادی پر اور فلاں پر اللہ ترلوں پر خرچ کر رہا ہوں، اگر یہی کروڑ، کئی کروڑ اگر یہی میں غریبوں پر خرچ کر دوں تو کتنا نفع ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ان کے اس اعتراض کے پیچھے
خیر خواہی دینی جذبہ نہیں ہے، بلکہ دین کا اور دینداروں کا بغض ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ جب سالگرہ ہو رہی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور کون کون سے ڈے منائے جاتے ہیں، تو اس وقت اس طرح کی سوچ کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھی گوشت کی کیا ضرورت ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے، اللہ پاک نے اس حکم میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو رزق دیے ہے۔ یہ جو قربانی کا عمل ہے، اس میں بے شمار انسانوں کو رزق پہنچتا ہے۔ اس کسان کو جو بیچارہ جانور کو پالتا ہے، اسے اللہ رزق دیتے ہیں۔ جو چارے والا ہے اس کو رزق ملتا ہے۔ جو عام آدمی ہے، مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، اس کو رزق ملتا ہے۔ جو گاڑی والا ہے اس کو رزق ملتا ہے۔ جو قصاب ہے اس کو رزق ملتا ہے۔ جو چٹائی والا ہے اس کو رزق ملتا ہے۔ جو ٹوکری والا ہے اس کو رزق ملتا ہے۔ جو چھری بنانے والا ہے اس کو رزق ملتا ہے۔ تو آپ سوچتے جائیں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت رزق پہنچاتے ہیں، اور یہ رزق آپ اگر ویسے چاہیں گے تو ممکن نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، دین میں نے جیسے عرض کیا، عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نام دین نہیں ہے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% زندگی پر چلنے کا نام، آپ کے حکم کو ماننے کا نام، آپ کی تعلیمات پر عمل کا نام دین ہے۔ اگر دین عقل میں آنے کا نام ہوتا تو عقل کا تقاضا یہ ہے، کبھی اس طرح کا ایک پلر ہے، 3 پلر ہیں، ان کو 4 دن تک جو ہے کینکر مارتے ہیں، تو اس کو جو کینکر مارتے ہیں 10 11 12 13، تو یہ جو کینکر اس کو مارتے ہیں، اگر اس میں ثواب ہے تو پھر پورا سال مارے، پورا سال مارے نہیں، پورا سال کیا، جو وقت اللہ کے نبی نے بتلایا ہے اتنے ہی وقت میں مارنا ثواب ہے، اس سے پہلے مارنا بھی ثواب نہیں۔ دین یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بقرہ عید کا دن ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن پہلے کی بات، بقرہ عید کا دن، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید کی نماز سے پہلے میں نے جانور ذبح کر لیا، میری قربانی ہو گئی، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، میں نے قربانی کر لی، میری قربانی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، قربانی نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ دن وہی ہے، تاریخ وہی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ نماز سے پہلے کر لی، بعد میں کرنی تھی۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات؟ اپنی سمجھ سے فیصلے کرنے، اپنی سمجھ کو دھڑانا، اپنی سمجھ کے مطابق چلنا، اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غالباً سفر میں تھے، یہ ہو سکتا ہے حضر کا ہو وقت، آپ صبح کے وقت
تہجد کے وقت نکلے تو جائزہ لینے کے لیے نکلے، دیکھا کہ ایک جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، ایک جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ واپس تشریف لے اور لوگوں کو بھی دیکھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں رات نکلا تھا تو میں نے آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ بہت ہلکی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہلکی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سنانا ہے وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کو سنانا ہے وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور علیم بذات الصدور ہے، وہ السمیع العلیم ہے۔ تو لہٰذا جب وہ دل کی بات کو بھی جانتا ہے اور سنتا ہے تو پھر وہ زیادہ اونچی پڑھنے سے کیا، جس کو سنانا ہے وہ سن رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا آپ بہت اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، آپ بہت اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کہا یا رسول اللہ اس کے پیچھے دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ جو سوئے ہوئے ہیں ابھی سو رہے ہیں نیند میں ہیں ان کو جگانا مقصد تھا، اٹھو بھائی محنت کرو، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ میں اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا، جہاں تک میری تلاوت کی آواز آئے شیطان بھاگ جائے۔ اب دیانتداری سے بتائیں ان دونوں حضرات کی جو بات ہے وہ غلط ہے؟ ٹھیک 100% ٹھیک، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ارشاد فرمایا تم آواز اونچی کر لو اور تم تھوڑی پست کر لو، یہ میرا طریقہ ہے۔ بتایا کہ اس پر چلو گے تو بات بنے گی، اپنی مرضی سے چلو گے تو بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی۔ تو پتہ چلا کہ دین پر اپنی عقل سے چلنے سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو کام کہا اسی کے کرنے میں نفع ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کوئی اور کریں، نہیں، اس سے ہمارا شوق تو پورا ہو جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی میں ہے جس سے اللہ کے نبی نے بتلا دیا۔ میں نے پہلے ایک مثال عرض کی تھی، رمضان المبارک کا روزہ ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، رمضان کو سفر شروع کیا، عصر کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن اٹھایا، اونچا کیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، اور پھر پی لیا۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بہت سارے صحابہ کرام نے روزہ افطار کر دیا، عصر کے بعد، مغرب نے اسی وقت افطار کر دیا، اور کچھ نے نہیں کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ کہا کہ بھائی ہم تو پورا ٹائم کریں گے۔ گویا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ایک تقوی کے طریقے پر چل رہے ہیں، شاید اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رخصت نکالی ہے، ہم جو مغرب تک روزے کو نبھائیں گے تو اس نبھانے پر ہم افضلیت پر چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اولئک ھم العصاة، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔
اگر یہ صحیح معنوں میں میرے رنگ میں رنگے ہوتے تو جو میں کہہ رہا تھا، جو حسن میرے عمل میں ہے، وہ کائنات کے کسی انسان کے عمل میں حسن نہیں ہے۔ اب ان کا کمال یہ تھا کہ جو میں کر رہا ہوں بس اسی پر آمنا و صدقنا کرتے۔ یہ تو نافرمانی ہے۔ گویا انہوں نے اپنی عقل کو دھڑایا، اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیا، میرے طریقے کو انہوں نے معمولی سمجھا، ہلکا سمجھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ سامنے آ جائے، بس اس وقت اسی پر عمل کرنے میں 100% کامیابی ہے، پھر اس کے برابر کوئی اور چیز میں وہ نفع نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد۔ مثلا حضور نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید والے دن، اگلے دن 11، 12، 3 دن سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ قربانی یعنی جانور ذبح کر۔ ایک آدمی باوجود اس کے کہ اس پر قربانی لازم ہے، وہ نہیں کرتا ہے قربانی، ارب خرب روپیہ وہ خرچ کر دے، اس خرچ کیے ہوئے کا ایک ذرہ برابر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو یہ عمل ہے قربانی والا، بلکہ حضور کے ارشاد کی نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ گناہ گار ہو۔ اللہ کے نبی نے جو بات طے فرما دی، بس وہ اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جو دن ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، اس عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو فرمایا اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اور دنوں میں اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو اس کا بھی اتنا ثواب نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا ہاں، جہاد کے لیے جائے، مال بھی لے کے جائے، سواری بھی لے کے جائے، خود بھی، تینوں ہی چیزیں قربان ہو جائیں، مال بھی ختم ہو جائے وہاں، سواری بھی قربان ہو جائے، خود بھی شہید ہو جائے، فرمایا اب اس کا عمل اس کے برابر ہے۔ دیانتداری سے بتاؤ، بظاہر یہ بات عقل کو لگتی ہے؟ بظاہر یہ بات عقل کو لگتی ہے کہ بھائی اپنی سواری بھی، مال بھی، یعنی سب کچھ جو کچھ لے کے گیا سب گیا، سواری بھی گئی، شہید ہو گیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اب یہ اس کے برابر ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، نہ اس کا مال گیا ہے، نہ اس کی سواری گئی ہے، کچھ بھی۔ لیکن بات یہ ہے ہماری عقل سے نہیں، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو بس ہے۔ میں اس کی اور مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ پاسپورٹ بنواتا ہے، پاسپورٹ بنوانے پر پیسے لگتے ہیں، خواری الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ویزا لگواتا ہے، پھر درخواست دیتا ہے، پھر حج کے لیے جاتا ہے، کتنا مشقت کا عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کا چہرہ خوشی اور محبت سے دیکھتا ہے، ہر نظر پر قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر 2 دفعہ دیکھے تو آپ نے فرمایا 2 دفعہ، 3 دفعہ، آپ نے فرمایا تمہاری ناک خاک آلود ہو، جتنی مرتبہ مرضی دیکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ تو
دین تو عقل میں آنے کا نام ہی نہیں. دین تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو بس مان لینے کا نام ہے. میں تو بہت ساری مثالیں اس کے دیا کرتا ہوں. وضو کی مثال دیا کرتا ہوں کہ عموماً ہوتا ہی ہے جو چیز جہاں سے ٹوٹتی ہے وہاں سے جڑتی ہے. جو چیز جہاں سے ٹوٹتی ہے وہاں سے جڑتی ہے. ایسا تو نہیں انگلی یہاں سے ٹوٹی اور ہم جوڑنے یہاں بیٹھتے ہیں. پاؤں یہاں سے ٹوٹا اور ہم یہاں سے جوڑنے بیٹھتے ہیں. جو چیز جہاں سے ٹوٹے گی وہیں سے جڑے گی. اب وضو ٹوٹا کہاں سے ہے؟ گیس خارج ہوئی نا, گیس خارج ہوئی, وضو ٹوٹ گیا. آپ اس کو چھیڑتے ہی نہیں. وہ 2-4 لوٹے ٹھنڈے پانی کے وہاں بھی ڈالیں, اس کو آپ چھیڑتے نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کرلی کر رہے ہیں, منہ دھو رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ ہاتھ دھویا, مسا کیا, پاؤں دھویا. بھائی اس نے کیا کیا؟ جہاں سے ٹوٹا وہاں سے جوڑو. نہیں, وہاں سے کچھ نہیں کہہ رہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ ٹوٹا کہیں سے جوڑ کہیں سے رہے ہیں, یہ اپنی عقل سے نہیں ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں. عقل میں آئے یا نہ آئے. بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آ جاؤ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عشرہ ذی الحجہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کثرت سے کہو. اب ہمارا لو سبحان اللہ, یہ تو یعنی ہمارے ہاں چونکہ ہم بچپن سے ہی سنتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں کوئی اور بڑا سارا کوئی لمبا چوڑا کلمہ بتایا ہوتا تو یہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ, اس کلمے کا وزن ہمیں اندازہ ہی نہیں کتنا وزن ہے اللہ کے ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کلمے کو کہو, کثرت سے کہو. ان دنوں میں دیکھو آپ چاہتے تو یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ بھئی ان دنوں میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, لہٰذا آپ جو دل میں آئے نیکی کریں, جو دل میں آئے نیکی کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا, فرمائے ان کلمات کی کثرت کرو. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ. فرمایا ان کی خوب کثرت کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر, تسبیح فرمایا, تحمید فرمایا, تکبیر فرمایا, تحلیل فرمایا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فرمایا خوب کہو. اور پھر فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم جو تکبیرات تشریق ہیں ایک تو واجب ہیں کہنا, وہ تو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہے. وہ تو ہر فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے, لازمی ہے. مرد پر بھی عورت پر بھی, جماعت سے پڑھے اکیلے پڑھے, مسافر ہو, نماز قضا ہو گئی اب اس کو پڑھ رہا ہے تب بھی کہنا ہے. وہ تو ایک دفعہ کہنا واجب ہے, وہ تو اگر نہیں کہیں گے تو گناہگار ہوں گے. لیکن یہ جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ کلمے اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ آسمان پر فرشتے کہتے ہیں, زمین پر انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اور خوب کہو خوب کہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں چلے جاتے اور کہتے ہوئے جاتے, زور زور سے کہتے ہوئے جاتے. لوگ بھی ان کو دیکھ کے اونچی آواز سے کہنا شروع کرتے. تو بھائی کیا مشکل کام ہے, اللہ کے نبی نے آسان کر دیا. تو لہٰذا ہم ان کلمات کی کثرت کریں. ٹھیک ہے باقی جو دینی امور ہیں وہ بھی ہوں, لیکن جو اللہ کے نبی نے بتا دیے بس حسن اس میں ہے کہ آپ اس میں ہو جاؤ, اس میں لگ جاؤ. اور پھر اس کے ساتھ ان دنوں میں گناہوں سے بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ بہت بڑا عمل ہے گناہ سے بچنا. اور گناہ زبان کا گناہ, آنکھ کا گناہ, کان کا گناہ. سب سے بڑا گناہ تو زبان ہماری, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. زبان اللہ کی نعمت بھی بہت بڑی ہے اور مصیبت میں ڈالنے والی بھی بڑی چیز ہے.
آدمی سب سے زیادہ مصیبت اسی کی وجہ سے آتی ہے، حتیٰ کہ پٹتا بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے صبح زبان سے کہتا ہے کہ بھائی تو ٹھیک رہے گی تو میں عافیت میں رہوں گا، اور اگر تو فساد میں آ گئی تو میری خیر نہیں۔ زبان کو کبھی کسی نے مارا ہے؟ ہلکی سی گالی دی ہے نا، اس نے چماٹے لگانے شروع کر دیے، ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، کرے کوئی بھرے کوئی، ٹھیک ہے، کرتی یہ ہے اور بھرتا باقی جسم ہے۔ تو اس کو کنٹرول ان دنوں گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، اور زبان سے جھوٹ نکلے گا، گالی نکلے گی، غیبت نکلے گی، بہتان ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ تو یہ اعمال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن کو روزہ رکھیں، سال بھر کے روزوں کا ثواب، رات کو عبادت لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اور لیلۃ القدر پورا رمضان کیا کچھ نہیں کرتے آدمی لوگ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، کتنی محنت کرتے ہیں، اور یہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا۔ جب حضور نے فرما دیا تو پھر آمنا و صدقنا کہہ کے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرح نہ بنیں کہ اللہ کے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آدمی قتل ہو گیا، فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، دعا کی کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے کہیں گائے ذبح کریں۔ کہنے لگے، حضرت نے فرمایا گائے ذبح کریں۔ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا کہ جیسے ہمارے بیلی ہیں، دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، دینی کاموں میں مذاق کروں گا نہیں، اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ اب عقل پہ لیا، یہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ گائے ذبح کریں اور آدمی زندہ ہو جائے؟ گائے کا ذبح کرنا اور آدمی کا زندہ ہونا آپس میں کوئی مماثلت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، کہنے لگے گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، پہلے کوئی کام وام کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، 10 قسم کی شرطیں لگا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حجت بازی۔ ایسا کیسے؟ ایسا او بھائی، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ سبحان اللہ کہو، ختم ہو گئی بات، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس کہیں سبحان اللہ، کہہ دیا الحمدللہ الحمدللہ، کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کہا اللہ اکبر، کہا اللہ اکبر، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، بس کہہ دے، ختم ہو گئی بات۔ جب اللہ کے نبی نے جو یہ بات کہہ دی، بس اب آنکھیں کان بند، اب عمل پر جم جائیں۔ اور یہی عشق ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں۔ دیکھا کیوں نہیں؟ یہ نہیں دیکھا کہ آپ حضور آسمانوں پر جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا، دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، کہ آپ کی زبان سے سنا نہیں ابھی تک کہ میں معراج پہ گیا ہوں، اس طرح سے اڑ کے گیا ہوں۔ ابو جہل نے آ کر کے خبر دی صدیق اکبر کو کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایک ہی رات میں یہاں سے فلاں گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، بیت المقدس گیا، وہاں قیام کیا، پھر آسمانوں پر گیا، ایسا ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بات کرو کام کی۔ کہا کہ تمہارے دوست کہتے ہیں۔ کہا اگر انہوں نے کہا تو اللہ کی قسم بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے۔ دیکھو اللہ اگر چاہتے تو دن میں بھی تو حضور کو معراج کرا سکتے تھے نا۔ دن میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضور جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، ابو جہل بھی دیکھ لیتا، لیکن پھر ابو جہل میں اور صدیق اکبر میں کیا فرق رہتا؟ آنکھوں سے دیکھ کر وہ بھی مان لیتا، وہ نہیں۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں صدیق اکبر کہتے ہی اسے ہیں جو نبی نے کہہ دیا برحق ہے، برحق ہے، صحابی ہیں۔ یہ تو صدیق ایک عام سے صحابی،
کافر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا حضور کا. جھگڑا سے مانا بحث ہو گئی. کافر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں بیچا. حضور فرما رہے ہیں کہ آپ نے بیچا ہے. سواری آپ نے بیچی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں بیچی. وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا گواہ لاؤ. یہ ابھی بات ہو رہی ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پاس آ گئے. انہوں نے سن لیا کہ حضور فرما رہے ہیں بیچ, اور کافر کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں بیچی, اور کافر کہہ رہا ہے گواہ لاؤ. تو حضرت خزیمہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں گواہی دے کر کے کہتا ہوں کافر سے کہا آپ نے بیچی ہے, حضور نے خریدی ہے. اب وہ خاموش ہو گیا. جب خاموش ہو گیا تو آپ جب آگے چلے تو حضرت خزیمہ سے فرمایا خزیمہ جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ جب ہمارا سودا آپ تو نہیں تھے. کہا جی میں نہیں تھا. تو پھر جب آپ نہیں تھے تو آپ کو کیسے پتہ چلا, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے خریدا ہے, اس نے بیچا. کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنی سی بات ہے, آپ تو اس سے بڑی بڑی باتیں ہمیں کہتے ہیں, صرف آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہیں تو ہم مان لیتے ہیں, جب ان میں آپ نے جھوٹ بولتے تو ان میں آپ جھوٹ بولیں گے, اتنی سی بات میں آپ جھوٹ بولیں گے. آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے اس صحابی کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے. اس کو کہتے ہیں دانائی. دانائی. تو میرے عزیزو اللہ کے نبی نے فرما دیا اس عشرے کی بہت فضیلت ہے. بالکل ہے, بہت ہے. کتنی ہے اللہ ہی جانتے. اس عشرے میں ہم نے کیا کرنا ہے, خوب نیکی کرنی ہے. اور کون سی نیکیاں زیادہ کرنی ہے, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو کہنا ہے, اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما, کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج, اہل بیت, خلفائے راشدین 10 مبشرات, تمام صحابہ کرام و صحابیات, تمام انبیاء کرام, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, سلسلے کے تمام اکابر, اسلاف, بزرگان دین, مشائخ اعظام, ہم سب کے والدین, ہم سب کے اساتذہ کرام, پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. اے اللہ اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما. اے اللہ عشرہ مبارکہ, عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان مبارک دنوں اور ان مبارک راتوں کو عبادات میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان مبارک دنوں میں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہر نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر یا اللہ پاک سبحان اللہ, الحمدللہ, تحمید, تکبیر, تسبیح, تحلیل, اے اللہ یہ مبارک کلمات سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اے اللہ ان کی خوب خوب کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما, پھر ان کی برکات نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے قربانی کے دنوں میں یا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ قربانیاں اپنے نام پر اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اس عشرہ ذی الحجہ کی خیر و برکتیں, انوارات جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما, انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما, انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.